العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء تو قائدین ہوتے ہیں، امت کے رہبر اور رہنما ہوتے ہیں، تو قیادت بھی باقاعدہ پڑھانی چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار، ان کے اخلاق، ان کے لوگوں سے تعلقات، ان کے دعوت کا انداز، ان کے معاملات، ان کی شخصیت، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب نبوت دیتے ہیں تو 40 سال کی عمر میں نبوت دیتے ہیں، تاکہ پختہ عمر ہوتی ہے اور وہ تمام زندگی کے بیشتر مراحل سے اللہ ان کو گزار دیتے ہیں تاکہ ان کو تجربہ ہو جائے، وہ معاشرے سے واقف ہو جائے۔ جب کوئی مشکل پیش آئے، کوئی سخت حالت پیش آئے تو اس سے پریشان نہ ہوا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو مختلف مشکلات سے گزار کر ان کو سبق سکھاتے ہیں۔ طالب علمی میں کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے گھر کی طرف سے، یا اور کوئی ایسا کوئی عارضہ، کوئی سختی پیش آ جاتی ہے، تو اس کو یہ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ اس میں سکھانا چاہ رہے ہیں، کچھ سبق دینا چاہ رہے ہیں، اور سبق وہی ہوتا ہے جو انسان خود ٹھوکر کھا کر سیکھتا ہے۔ ویسے جلدی سے آدمی سیکھتا نہیں۔ جب کوئی مشکل وقت آئے تو اس کا خاص طور پہ جہاں پہ استغفار کریں، وہاں اس بات کو بھی سوچیں کہ میری تربیت ہو رہی ہے، اور اس کا پتہ بعد میں چل بھی جاتا ہے وقت گزرنے کے بعد۔ مجھے یاد ہے جب ہم لوگ فارغ ہوئے دور حدیث سے، تو اس وقت میں طلبہ میں کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں بہت، تو اس زمانے میں طلبہ میں اس کا بہت رجحان تھا کہ ہم سعودی عرب جائیں پڑھنے کے لیے، حرمین شریفین کی زیارت بھی ہو جائے گی، حج عمرہ بھی ہو جائے گا، تعلیم بھی ہو جائے گی۔ تو میرا بھی یہی خیال تھا کہ مجھے یہی کرنا چاہیے، کیونکہ اس زمانے میں جامع رشید میں تو باقاعدہ طلبہ کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، ان کو مشورے دیے جاتے ہیں، مختلف ان کو ایسی چیزوں سے گزارا جاتا ہے تاکہ اپنے مستقبل کے حوالے سے وہ مشورہ بھی کر لیں، فیصلے بھی کر لیں۔ اس زمانے میں اس قسم کا کوئی رواج نہیں تھا۔ تو رمضان کے بعد مجھے خیال ہوا کہ فیصل آباد میں ایک ادارہ ہے، ادارہ تعلیمات اسلامی، اہل حدیثوں کا مدرسہ تھا، ان کو سعودی عرب کی کچھ نشستیں ملی ہوئی تھیں ریاض سے۔ وہاں کے طلبہ وہاں سے فارغ ہو کر پھر باہر جاتے تھے پڑھنے کے لیے، تو میں وہاں چلا گیا۔ داخلہ کافی سخت امتحان لیا انہوں نے۔ وہاں ایک بڑے ان کے عالم تھے مولانا عبدالغفار صاحب، ان کے بڑے علماء میں سے تھے، وہ خود بیٹھے امتحان میں، میرا داخلہ ہو گیا، لیکن میری طبیعت بہت اچاٹ ہو گئی، وہاں بہت بے چین ہو گئی، اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیوں میں بے چین ہوں۔ تو یہی میں نے سوچا کہ ہمارے مدرسوں کا ماحول الگ ہوتا ہے، وہاں جو ماحول تھا وہ کافی مختلف تھا جامعہ اشرفیہ سے۔ پھر میں چپکے سے اپنا بستر اور اپنے جو صندوق تھا اس کو اٹھا کر میں چل پڑا وہاں سے، اس کے بغیر مجھے جانا کہاں۔ اتنا میں پریشان ہوا کہ میں وہاں سے اپنا سامان اٹھا کر اور مین روڈ پہ آ کر کھڑا ہو گیا، اور وہاں جا کر میں سوچنے لگا کہ مجھے کہاں جانا چاہیے۔ یعنی مدرسے سے میں ویسے ہی نکل گیا، وہ جو تھا نا جامعہ تعلیمات اسلامیہ، تو جہاں میں کھڑا ہوا تھا کچھ بسیں وہاں سے چنوٹ کو جاتی تھیں، کچھ وہاں سے دوسری طرف جاتی تھیں۔ مجھے خیال ہوا کہ میں چنوٹ چلے جاؤں۔ حضرت مولانا منظور احمد صاحب چنوٹی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے مدرسے کے پاس بھی کچھ نشستیں تھیں، وہاں سے بھی سالانہ کچھ طلبہ سعودی عرب جاتے تھے، تو میں وہاں چلا گیا۔ وہاں میرے جاننے والے تھے، مولانا احمد شیر نام تھا ان کا، تو پہلے سے ان سے تعارف تھا، تو میں وہاں چلا گیا تو انہوں نے کھانے وغیرہ کا انتظام کیا، بڑی خوشی کا اظہار کیا انہوں نے، تو میرا وہاں بھی دل نہیں لگا۔ دل نہ لگنے کی وجہ یہ تھی کہ جو جامعہ اشرفیہ میں اکابر کا اور جو کچھ ماحول میں نے دیکھا تھا، میں 2 سال گزارے تھے جامعہ اشرفیہ میں، وہ برکتیں، وہ روحانیت نہ مجھے وہاں پہلے مدرسے میں نظر آئی اور نہ وہاں۔ تو مولانا احمد شیخ صاحب نے کھانا وغیرہ کھلا کر مجھ سے پوچھا کہ آپ کیسے آئے یہاں، تو میں نے کہا کہ میں والی بال کھیلنے کے لیے آیا، کیونکہ ان کے مدرسے میں بہت اچھی ٹیم تھی، والی بال بہت اچھا کھیلتے تھے، پہلے بھی میں چونکہ جا چکا تھا وہاں کھیلنے کے لیے، تو انہوں نے پھر باقاعدہ اور بھی اچھے کھلاڑیوں کو بلا لیا، تو مغرب تک ہم نے خوب گیم کی وہاں۔ انہوں نے بھی نہیں سوچا کہ آدمی ایک طالب علم مستقل طور پہ، وہ استاد تھے، میں طالب علم تھا، تو رات میں سوچتا رہا کہ اب کہاں جاؤں، یہ جگہ بھی مجھے پسند نہیں آئی۔ اس بات کو سوچیں کہ جب میں وہاں کھڑا ہوا تھا جامعہ تعلیمات اسلامیہ میں جب میں تھا تو کتنی مجھے پریشانی ہوئی۔ پھر میں روڈ پہ آ کر سوچ رہا ہوں، ایک طالب علم جس نے دور حدیث میں اور سابعہ میں اور تمام اس میں 10 پوزیشنیں الحمدللہ مجھ میں نے لی تھی، جتنے بھی امتحانات ہوئے تھے ہر ایک میں پہلی پوزیشن، اور وہ طالب علم سڑک پہ کھڑا ہو کر سوچ رہا ہے کہ مجھے چنوٹ جانا ہے، مجھے فیصل آباد جانا ہے، لاہور جانا، کدھر جانا ہے، یا گھر جاؤں واپس۔ کوئی بتانے والا، سمجھانے والا، سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ آج الحمدللہ آپ لوگوں کو کتنی سہولتیں ملی ہوئی۔
تو رات میں سوچتا رہا کہ اگر میں نے ان کو بتا دیا کہ میں یہاں پڑھنے کے لیے آیا تھا تو یہ زبردستی کریں گے اور کہیں گے نہیں، تو میں نے وہ والی بال کا بہانہ بنایا۔ تو رات میں مجھے خیال ہوا کہ جب ہم دور حدیث سے فارغ ہو کر حضرت سے ہم نصیحتیں لے رہے تھے، حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت میں ابو داؤد شریف پڑھاتے تھے، وہ بعد میں بھی شیخ الحدیث بنے، تو انہوں نے ہمیں نصیحت فرمائی تھی، 6 نصیحتیں فرمائی تھیں۔ اس میں ایک نصیحت یہ تھی کہ کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کرو۔ تو میں نے سوچا کہ میں جامع اشرفیہ جاتا ہوں یا چنوٹ سے حضرت سے جا کر بیعت ہوں گا، اس کے بعد بھی دیکھ لوں گا کہاں جانا ہے، یعنی پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے بس۔ تو میں جامع اشرفیہ چلا گیا، حضرت سے میں نے کہا کہ حضرت آپ نے نصیحت فرمائی تھی تو میں بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں، اصلاحی تعلق کے لیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں تو اتنی جلدی بیعت نہیں کرتا، آپ کچھ دن کے لیے یہاں قیام کر لیں، 2 دن 3 دن 10 دن جتنے دن بھی آپ کے پاس ہے، تو آپ میری مجالس میں میری گفتگو سنیں، میری بات سنیں، اگر آپ کا دل چاہے گفتگو سننے کے بعد مجلس میں شرکت کے بعد اگر آپ کا دل چاہے تو پھر مجھے اصلاحی تعلق کے لیے خط لکھ دینا کہ میں آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں، پھر خط و کتابت ہوگی، پھر اگر آپ بھی مطمئن ہوئے میں بھی مطمئن ہوں کہ پھر بیعت کروں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا طریقہ کار یہ ہے۔ تو میں نے کوئی چند دن کے لیے حضرت سے اجازت لے لی، پھر میں حضرت مولانا موسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب اساتذہ سے ملنے کے لیے گیا، کیونکہ سب بہت مجھ سے محبت فرماتے تھے۔ مجھے الحمدللہ دور حدیث میں سب سے جو مین جگہ ہوتی ہے جہاں شیخ الحدیث صاحب بیٹھ، اس کے سامنے پہلی نشست مجھے ملی تھی، اس لیے سب اساتذہ بہت شفقت فرماتے تھے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ میں نے کہا حضرت میں حضرت صوفی سرور صاحب سے بیعت ہونے کے لیے آیا۔ فرمایا وہ تو تھوڑی دیر میں بیعت ہو جائیں گے، باقی کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا یہ تو ابھی میں نے سوچا نہیں ہے، کیونکہ کچھ ذہن میں تھا ہی نہیں، کیونکہ اتنی پریشانی میں کہ گھر سے والدین سے میں یہ کہہ کر آیا ہوں کہ میں جامعہ تعلیمات اسلامیہ میں داخل لوں گا، وہاں سے پھر جامعہ ریاض جاؤں گا، سعودی عرب جاؤں گا پڑھنے کے لیے، پھر وہاں سے نکلا، پھر چنوٹ میں چلا گیا، والی بال کھیلا، اور وہاں سے پھر بیعت ہونے کے لیے جامعہ اشرفیہ آ گیا، یہاں 6-7 دن ٹھہر کے پھر آگے کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا آگے کا تو بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ 1 سال میرے پاس ٹھہر جائیں، یہاں میرے ساتھ آپ تصنیف میں، تعلیف میں میرے ساتھ معاون بن جائیں، اور کچھ کتابیں بہت عام کتابیں وہی آپ پڑھ لیں جو پہلے آپ نے نہیں پڑھی ہیں۔ تو میں اتنا خوش ہوا، میں نے کہا الحمدللہ، کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، جب اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے محقق، ان کی خدمت میں میرے لیے موقع مل جائے، تو میں نے کہا میں استاد جی میں بالکل تیار ہوں اس کے لیے۔ تو اس زمانے میں جامعہ اشرفیہ میں تکمیل کا درجہ نہیں تھا، دور حدیث کے بعد کوئی تخصص، کوئی افتاء، کوئی تکمیل، کچھ نہیں۔ حضرت مولانا موسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے محتم صاحب سے بات کر کے میرے لیے درجہ تکمیل شروع کروایا کہ دورے کے بعد جو بڑی کتابیں ہوتی ہیں وہ پڑھ لیں۔ تو اس درجے میں ایک ہی طالب علم تھا پورے درجے میں، تو ایک طالب علم کو اتنے سارے اساتذہ کی خصوصی توجہ ملی، اس ساری پریشانی کے نتیجے میں اللہ کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنے بزرگوں کی خدمت میں پہنچا، اللہ نے ایسے میرے لیے راستے کھولے۔ تو حضرت مولانا موسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محقق، بہت بڑے محدث، روزانہ 8 گھنٹے ان کے گھر پہ مجھے موقع ملا، وہ پورا سال بھر الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے اصلاحی تعلق ہوا۔ ویسے عام طور پہ ان کو ہر مہینے ان کے جو متعلقین ہوتے تھے اصلاحی خط لکھتے تھے، اور پھر اس کا وہ جواب لکھتے تھے۔ تو مجھے وہاں حضرت نے فرمایا کہ آپ ہر ہفتے اصلاحی خط لکھ سکتے ہیں، تو ہر ہفتے میں اصلاحی خط لکھتا تھا، اس کا وہ جواب دیتے تھے۔ تو 1 سال میں 8 سال کا کام ہو گیا میرا۔ پھر ایک چیز کے بارے میں، نماز کیسے پڑھتے ہیں، تہجد کیسے پڑھتے ہیں، باقی جو اخلاق ہوتے ہیں وہ کیسے، جھوٹ بولنے کی عادت تو نہیں ہے، بد نظری کی عادت تو نہیں ہے، نماز میں خشوع و خضوع کیسے ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے نہیں ہوتا، غیبت کرنا، حسد کرنا، ایک بیماری کے بارے میں باقاعدہ خط و کتابت ہوئی۔ تو وہ میرے پاس خطوط رکھے ہوئے ہیں، سینکڑوں خطوط ہیں الحمدللہ۔ وہ بھی کبھی موقع مل جائے نا، یہاں ہمارے ساتھی ہے، اس کے کچھ چند اس کی فوٹو کاپی لے کر میں یہاں اسکرین پہ آپ کو دکھا دوں کہ اصلاحی تعلق کیسے ہوتا ہے۔ اصلاحی تعلق ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو ڈاکٹر بہت سی بیماریوں کا ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن آپ بتاتے ہیں نا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میری ٹانگ میں درد ہو رہا ہے، تو اسی طریقے سے اصلاحی تعلق میں بتانا چاہیے کہ میں فلاں بیماری میں مبتلا ہوں، اس کا کیا علاج ہے۔ تو حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت بھی بہت الحمدللہ مجھے ملی، اور حضرت نے بہت توجہ فرمائی۔ پھر جو تکمیل کا درجہ تھا اس میں حمدللہ، صدرہ، شمس بازغہ، رسالہ قطبیہ، امور عامہ، یہ کہ بھی آپ نے
کتابوں کے نام سنے؟ یہ بہت بڑی اونچے درجے کی کتابیں تھیں جو پہلے سے ہمیشہ سے ہندوستان میں بڑے جو اساتذہ تھے ہمارے اکابر، ان کے یہاں یہ کتابیں پڑھائی جاتی تھیں. تو یہ کتابیں پڑھنے کا مجھے الحمدللہ موقع ملا. اور چونکہ میرا اصلاحی تعلق بھی تھا، میں محنت بھی کرتا تھا. بعض ذہین طلبہ ہوتے ہیں وہ نکھٹو ہوتے ہیں، محنت نہیں کرتے، اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو الحمدللہ مجھے موقع ملا. الحمدللہ منطق کی کتاب ہے، صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے. تو چونکہ میرے شیخ بھی، میرے اصلاحی تعلق بھی ہو گیا تھا، تو مجھے اس کا خیال ہوتا تھا کہ، اور منطق میں کمزور بھی تھا. اور حضرت روزانہ سبق سنتے تھے، جامعہ اشرفیہ میں سبق روزانہ سنا جاتا تھا. تو الحمدللہ کا جو سبق تھا اور صدرہ، ان کے اسباق کو روزانہ میں 6 مرتبہ ان کا تکرار اپنے طور پہ 6 مرتبہ روزانہ اسباق کو اپنے طور پہ دہرانا، تاکہ جو میرے شیخ ہیں جن سے میرے اصلاحی تعلق ہے، جب وہ مجھ سے پوچھیں تو ایسا نہ ہو میں کہیں اٹک جاؤں. اگر مجھے نہیں آئے گا تو میرے شیخ کے دل میں کدورت پیدا ہوگی، تو اس کدورت کا مجھے نقصان ہوگا. تو میں نے اتنی محنت کسی اور چیز پہ نہیں کی جتنی منطق اور فلسفے میں کی. یہ مولانا راحت علی ہاشمی صاحب کے نام سننا ہے؟ دارالعلوم کراچی کے جو ناظم تعلیمات ہیں، یہ الحمدللہ کے میرے ساتھی ہیں، ہم دونوں نے. اور یہ اس وقت مجھ سے بھی زیادہ ذہین تھے ماشاءاللہ، بہت لائق ہے. پھر جب امتحان ہوا، سالانہ جب امتحان ہوا تو مجھے بہت نمبر ملے الحمدللہ. وہاں اس زمانے میں کل 50 نمبر ہوتے تھے، تمام کتابوں میں 50 نمبر، 51 نمبر، 52 نمبر، انعامی نمبر بھی مجھے ملے. جامعہ اشرفیہ کے جو ناظم تعلیمات تھے، قاری نثار صاحب، جو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے تھے، یہ دارالعلوم دیوبند میں بھی ناظم تعلیمات رہے تھے. تو انہوں نے مجھے بلایا جب رزلٹ آیا، نتیجہ آیا. انہوں نے کہا کہ میں دارالعلوم دیوبند میں بھی رہا ہوں ناظم تعلیمات، ان کتابوں میں اتنے نمبر دارالعلوم دیوبند میں کسی نے حاصل نہیں کیے، اور جامعہ اشرفیہ میں کسی طالب علم کی حوصلہ افزائی کا رواج نہیں ہے، اس لیے میں اپنے جیب سے آپ کو 25 روپے انعام دیتا ہوں. مجھے 25 روپے انعام ملے الحمدللہ. اور وہیں سے پھر آگے کراچی آنے کا موقع الحمدللہ ملا. میں اساتذہ حضرت محتم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ صاحب، انہوں نے خط لکھا ہمارے حضرت کے نام، مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام. تو یہ جو سال تھا میرے لیے، وہ اتنی کامیابیوں کا سال تھا. اور اس سال کامیابیوں کے شروع میں پریشانی، ایسے لگتا تھا جیسے میدان تیہ میں جا رہا ہوں، کوئی اس کی سمت نہیں ہے، کہیں کسی کام کے لیے جا رہا ہوں، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، رات میں دن میں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس قسم کی صورتحال ہو تو جہاں آپ توبہ استغفار کریں، اپنے لیے مشاورت کریں، وہاں یہ بھی یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. اسی سال میں پھر اور بھی بہت سارے ایسے بڑے بڑے واقعات ہوئے جو ذریعہ بنے رہنمائی کا اور بزرگوں کی صحبت حاصل کرنے کا، کراچی آنے کا. وہ بھی انشاءاللہ میں اگر یاد رہا تو کل بتاؤں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیت اچھی رکھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، نیت اچھی رکھیں. آپ کا اور آپ کے دل کے اندر کوئی اور چیز نہ ہو، کوئی 2 نمبری نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ضرور فضل فرما دیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ جو آپ کی عمر ہے، یہ بہترین عمر ہے، اس میں آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، بہت آگے جا سکتے ہیں. اگر آپ نے اس کو فضولیات میں خرچ کر دیا، خاص طور پہ بدتمیزی، بے ادبی، گستاخی، بزرگوں کی بے احترامی کرنا، اپنے اساتذہ کی بے احترامی کرنا، اس سے زندگی کی برکت ختم ہو جاتی ہے، علم کی برکت ختم ہو جاتی ہے. میں آپ کو کل بتاؤں گا اس 1 سال میں مجھے اور کیا کیا فوائد ہوئے. اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.